اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء والمرسلین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بہت ہی عزیز اور محترم قرآن دوست احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو قرآن سمجھیں آسان طریقے کے آج اس آخری سبق میں خوش آمدید اور انتہائی زیادہ مبارکباد کہ الحمدللہ اللہ رب العزت کے فضل اور کرم سے ہم آج اس مقام اور اس جگہ پہنچے کہ انشاءاللہ ہم آج اپنا جو دوسرا کورس ہے وہ مکمل کرنے جا رہے ہیں۔ تو امید ہے کہ آپ ریکارڈڈ ویڈیوز سے فائدہ اٹھاتے ہیں، ان سے ریویژن کرتے ہیں، آپ انہیں دیکھتے ہیں، اور الحمدللہ یہ کورس جو ہم نے اللہ رب العزت کی تعریف سے شروع کرتے ہوئے متقین، کافرین، منافقین کی بات کرتے ہوئے قرآن کی دعوت، اور ابھی جو سبق چل رہا ہے اس میں حضرت آدم علیہ السلام یعنی پہلے انسان کے حوالے سے جو ہدایت کا سلسلہ چلا اس پر بات کر رہے ہیں۔ تو یہ 5 صفحات مجھے یقین ہے کہ آپ سب کو بڑی اچھی طرح ذہن میں انشاءاللہ ساتھ ساتھ گرامر کر رہے ہیں، تو اس لیے ہمارا کانسیپٹ بڑا اچھا جا رہا ہے۔ کل ہم نے پہلے 4 صفحات اچھے سے دہرا لیے تھے، اس سے پہلے امید ہے آپ اس کو روز دہرائیں تاکہ یہ آپ کے بڑے اچھے سے پکے ہو جائیں۔ اور اب جو ہم آج انشاءاللہ 5واں صفحہ جو ہے وہ کر رہے ہیں اور اس کا بھی آخری اشارہ کریں گے۔ تو آئیے پہلے ہم مل کے اس کو 5ویں صفحے کے جو اشارے ہیں ان پر بات کر لیتے ہیں۔ تو یہ 5واں صفحہ ہمارا خلیفہ پر سوال، ناموں یا اسماء کی تعلیم، سجدہ اور ابلیس، اور پھسلانا اور توبہ۔ تو یہ مضامین چل رہے ہیں، ان میں سے آج انشاءاللہ آخری والا ہم نے کرنا ہے۔ تو آئیے سسٹر عفت کروا دیجیے۔ خلیفہ پر سوال، ناموں کی تعلیم، سجدہ اور ابلیس، پھسلانا اور توبہ۔ خلیفہ، نام، سجدہ، پھسلانا۔ ماشاءاللہ، ٹھیک ہے سسٹر نہیں صرف آپ بھی کروا دیجیے۔ خلیفہ پر سوال، ناموں کی تعلیم، سجدہ اور ابلیس، پھسلانا اور توبہ۔ خلیفہ، ناموں، سجدہ اور پھسلانا۔ ٹھیک ہے، یہ ناموں کو آپ اسماء کا لفظ لکھا ہوا تو آپ اسماء کہنا چاہیں، ناموں کہنا چاہیں، دونوں صورتوں میں ٹھیک ہوگا۔ ٹھیک ہو گیا، ماشاءاللہ۔ تو آئیے اب بڑھتے ہیں ہم آج کے آخری اشارے کے تعارف کی طرف۔ کل آپ کو یاد ہے کہ بڑا خوبصورت مضمون چل رہا تھا کہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا، کہ اب بڑا خاص مقام ہے، اللہ رب العزت نے ملائکہ کو کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، سب نے کر دیا، ابلیس رہ گیا، اور اس کا انکار جو تھا نا، ابا، انکار واستکبر، اور تکبر سے لے کر بیٹھ گیا۔ اور پھر اللہ رب العزت نے آدم کو کہا کہ اب تم جنت میں رہو اپنی بیوی کے ساتھ، کھاؤ پیو موج کرو، البتہ یہ ایک خیال رکھنا کہ اس درخت کے قریب مت جانا، جاؤ گے تو پھر ظالموں میں سے ہو جاؤ۔ اسی بات کو آگے چل کر اب یہ چونکہ ایک چیلنج بن گیا، تو یہاں پر اب شیطان نے کیا چال چلی، کیسے انہیں پھسلایا، حضرت آدم کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، اور پھر کیسے ان کی توبہ قبول کی گئی۔ تو اس حوالے سے انشاءاللہ ہم آج کا مضمون پڑھیں گے۔ آج کے مضمون کے اسباق میں سے یہ ہے کہ شیطان جو ہے نا، روز اول سے سب سے بڑا دشمن ہے، روز آخر تک رہے گا انسان کی پوری زندگی میں۔ اور آپ کو یاد ہے کہ اسی ون میں بھی ہم کہہ چکے، اس کا تجربہ بہت زیادہ ہے، نہ یہ نظر آتا ہے، نہ آپ اس کو تبلیغ کر سکتے ہیں، نہ بدل سکتے ہیں، نہ مار سکتے ہیں، لہٰذا اس کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگی جائے۔ خبردار رہیں کہ کب آپ کے ذہن میں ایسی باتیں ڈال رہا ہے، ظاہر ذہنوں میں ڈالتا ہے، آپ کو اچھے خاصا کام سے روک دیتا ہے، نیکی کے کام سے، برائی کے کاموں پر لگا دیتا ہے۔ پھر زندگی جو ہے نا مختصر سی ہے، یہاں پہ آئے گا مستقر و متاع الی حین، کہ یہ جو ہے نا زمین پر ہمارا رہنا، یہ ایک مقررہ وقت تک ہے، کم وقت تک۔ تو
یہ اس کو بہتر طریقے سے گزارا جائے، شیطان کی پیروی میں اس کو برباد نہ کیا جائے. اور پھر غلطی ہوگی انسان سے تو وہ کیا کرے، توبہ کرے اور فوری توبہ کر لے، اس کے لیے بہتر ہے. تو اب جیسے ہم ہمیشہ کی طرح کرتے ہیں اسی پروسیس کو فالو کرتے ہوئے جو الفاظ ہم نے نہیں پڑھے ہوئے وہاں میں کوشش کروں گا کہ آپ اس کے ٹکڑے کرنے کی کوشش کریں، جو پڑھے ہوئے اس کا آپ ترجمہ پوچھیں گے. تو آئیے آغاز کرتے ہیں. فَأَزَلَّهُمَا، آپ ٹکڑے چیٹ باکس میں کہ اس کے کتنے ٹکڑے ہوں گے. فَأَزَلَّ اور ہما 3 ٹکڑے. چیٹ باکس میں سسٹر بتائیں آپ اچھا کی سوری. مہربانی، تاکہ یہ ذرا سارے بتائیں اور وہ ریکارڈ پر بھی آ جاتا ہے. جب آپ کو انشاءاللہ ڈائریکٹ لائیو پوچھیں گے اس وقت جو ہے نا وہ آپ لائیو بتائیں. بالکل ٹھیک ہے ماشاءاللہ. تو تقریباً سبھی جو ہے نا وہ 3 ہی کہہ رہے ہیں. تو فا ازلہ اور ہما، ہما جو ہے ہما کا اشارہ کیا ہے؟ بائی دا وے ہما کا اشارہ یہ ہے ہوا، یہ 2 کے ساتھ ہما، اور یہ ہم نے معنی پڑھا ہوا ہے. کیا معنی ہوتا ہے اس کا؟ ہوا وہ ایک، ہما وہ 2، ہوا ہم وہ سب، ہم ہما وہ سب. دونوں. تو چونکہ یہ زیادہ نہیں آتا لیکن ہم نے QC1 میں بھی اس کو پڑھا تھا، ہما کل بھی پڑھا ہے. تو فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، الشیطان تو ہمیں پتہ ہے اس کو ہم نے پڑھا ہوا ہے. انہا، انہا بھی آپ کو پتہ ہے آپ نے پڑھا ہوا ہے، انہو اور انہا ہے نا. کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ اب آپ مائک پر بتا سکتے ہیں آپ اس سے، انہا، انہا اس خاتون پر، مؤنث کے لیے. ہاں بالکل ٹھیک ہے. چلیں. وَأَخْرَجَهُمَا، پہلے ٹکڑے بتائیں اور اس کا آپ ترجمہ بھی کر سکتے ہیں سب. 3 ٹکڑے. پھر ان دونوں کو نکلوایا. فَأَخْرَجَهُمَا، اخرجا، اور پھر فَأَخْرَجَهُمَا 3 آپ ٹکڑے. کو پتہ ہے اخرجا ہم نے پہلے بھی خارج اور اس کا حوالے سے پڑھا تھا. بس نکلا، ہاں نکالا نکالا ان ہوتا ہے دخول کا الٹ خروج. تو فاخرجہما نکلوا دیا دونوں کو. مما، مما آپ کو پتہ ہے نا یہ کیسے بنتا ہے یہ لفظ؟ من اور من ماں، مین اور ماں، اس میں سے. اس سے، بالکل ٹھیک ہے. اس میں اور سے. ماں. اور یہ جو کانا ہے، کانا یہ بھی کانا، کانا آپ نے فعل پڑھا ہوا ہے کانا، جی کانا، تو یہ ہے کانا یوں. کانا کانا دو کس کے لیے؟ ایک کے لیے. ہاں. کانا وہ وہ دونوں، دونوں تھے. تو کانا کانا، اچھا، وہ دونوں تھے. ٹھیک ہے. کانا فیہ، اس میں. ہاں. وَقُلْنَا، یہ تو آپ کو آتا ہے آسان ہی ہے. اور ہم نے کہا، ہم نے کہا. ہاں. اب ذرا تھوڑی دیر آپ نے کسی نے بولنا نہیں ہے. اب کل ہم چونکہ 2 چیزیں ڈسکس کر چکے ہیں دونوں ہی، تو یہ جو اگلا لفظ آ رہا ہے نا وَقُلْنَا اهْبِطُوا، تو پہلے تو چیٹ باکس سے مجھے بتائیں یہ کون سا فعل ہے. اور ہم نے، میں نے کہا بولنا نہیں ہے، چیٹ باکس میں بتائیں. پہلے چیٹ باکس میں سب لوگ بتائیں فعل ماضی ہے، مضارع ہے، امر ہے، کون سا یہ فعل ہے؟ سب بتائیں، سب پہلے جب لکھیں کچھ لوگ ابھی بھی ماضی لکھ رہے ہیں، اس لیے میں کہتا ہوں کے اوپر آپ بولا نہیں کریں. امر، مائک ڈسٹرب بھی کر رہا ہے. تو یہ ہم نے ہاں جی، امر کا جو ہے وہ امر کا صیغہ ہے، فعل امر میں سے ہے. پہلی بات تو آپ لوگوں کی ٹھیک ہے، زیادہ تر نے کہا ہے، جس نے نہیں کہا ہے وہ پلیز سمجھیں اس کو کہ یہ ماضی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب آپ نے بتانا یہ ہے کہ اب اگر میں قلنا کو چھوڑ دوں اور باقی کا لفظ پڑھنا چاہوں تو کیسے پڑھوں گا؟ اب آپ لوگ بتا سکتے ہیں، بتائیں. ہاں یہ دیکھیں ہماری اہبطوا، تب ہم کیسے اس کو اہبطوا پڑھوں گا، اہبطوا پڑھوں گا، اہبطوا پڑھوں گا، کیا پڑھوں گا؟
اهبطوا اہبطوا ہوگا یہ. اهبطوا اهبطوا آپ کچھ کہہ رہے ہیں احبتو، کچھ کہہ رہے ہیں احبتو. احبتو بھی آ رہی ہے آواز تو. اس کا مطلب ہے اهبطوا اهبطوا کوئی ایک ہاتھ کھڑا کرے تاکہ سسٹر سائمہ حبیب بتائیں. اهبطوا احبتو کہہ رہی ہیں سسٹر، احبتو کہہ رہی ہیں. سو سسٹر رابعہ ضیاء بتائیں یہ صحیح کہہ رہی ہیں یا کیا پڑھنا ہے ہم نے، کیسے پڑھنا؟ کیونکہ کل ایک سسٹر نے ہمیں بتایا تھا کہ فرسٹ لیٹر اور سیکنڈ لیٹر چھوڑ کے ہم تھرڈ پہ دیکھتے ہیں کہ کون سی حرکت آ رہی ہے. اگر پیش ہوگا تو ہمارے فرسٹ لیٹر پہ بھی پیش ہوگا، لیکن اگر اس پہ زبر یا زیر ہوگا تو ہمارے فرسٹ لیٹر پہ زیر آئے گا. تو سر اس ٹیکنیک سے یہ احبطوا بنتا ہے. احبتو. تو یہ دیکھیں انہوں نے کتنا ہمیں اچھا ریمائنڈ بھی کروا دیا. تو یہ ٹپ دن پہلے تو امر کا سیکھے کہ ہمیں کلیئرٹی سب کو ہونی چاہیے کہ ہے، اور پھر انہوں نے بتایا. اور اب دیکھیں اگر آپ تھوڑے سے بھی شارپ ہیں نا، تو جیسے ہی آپ کو پتہ چلا احبتو، تو ہم اس سے کیا اخذ کر سکتے ہیں؟ یہ یہ دائرہ ضرب کے پیٹرن پہ. ضرب یضرب اضربو احبتو. اچھا جی ٹھیک ہے. بعدکم، اس کے کتنے ٹکڑے ہوں گے؟ دو بعدکم بعد کے بعدکم دو ٹکڑے. ٹھیک ہے، بعد اور کم. اور آگے ہے لبعدن، اس کے بھی دو، لی اور بعد. لی اور بعد. تو بعض، تم میں سے بعض، پھر بعض. اور ادو کا لفظ تو ویسے اردو میں آتا ہے، اس لیے آپ کو سب کو پتہ ہونا چاہیے اس کا کیا معنی ہوتا ہے. جی عداوت، دشمن. ہاں ویری گڈ. یہ دیکھیں عداوت، تو ادو ہوتے ہیں دشمن. ٹھیک ہے، ادو دشمن. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ، یہ آپ سب کو پتہ ہے. مستقر جو ہے یہ بھی اردو میں ویسے استعمال ہوتا ہے نا، کہ مستقر جائے استقرار، استقرار پانا، جانا کھڑے ہونا، تو استقرار کرے گا. ٹھیک ہے. متاع کا لفظ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے. متاع حیات ہم کہتے متاع ہیں، حیات، ساز و سامان وغیرہ. سامان زندگی. مال، سامان، متاع حیات ہم اسی سینس میں کہتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. الہ کا معنی تو آپ سب کو آتا ہے. الہ یاد ہے آپ ہم نے الہ کا کی طرف تک. ٹھیک ہے، اگلا ہم پڑھ لیں گے، فتلقا بھی پڑھ لیں گے. آدم من ربہ کلماتن، یہ بھی کلماتن، کلمات ہم یہ بھی اردو میں کہتے ہیں. کلمات خیر، کلمات شر. سر یہ باتیں کلماتن کی جمع. ویسے ہی کلمہ کلمہ کی جمع، معنی یہ ہوتا ہے meaningful. کلمہ کا جمع ہے کلمات. ہاں کی جمع کلمہ، ٹھیک کہہ رہی ہے. تو فتاب علیہ، فتاب علیہ کتنے ٹکڑے ہیں اس کے؟ دو. تابا فتابہ. تابا. بس تو توبہ. تابا آپ کو یاد ہے میں پڑھا ہوا ہے تابا تو جی جی. پلٹا، وہ پلٹا. پلٹا. ہاں ماشاء اللہ بالکل ٹھیک ہے. یہ ہمارے بھائی بھی بتا رہے ہیں. علیہ، تو آج جو غور کرنے والی چیز ہوگی نا کہ یہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ فتح علیہ کون پلٹا ہے کس طرف، یعنی توبہ کی گئی ہے یا قبول کی گئی ہے کیا ہے. یہ آج ایک نئی چیز ہم یہاں پہ سیکھیں گے کہ فتح علیہ عین والا ہو تو کیا ہوگا، اور الیہ ہی ہو تو کیا ہوگا. انہو هو التواب الرحیم. یہ سارے تقریباً آپ کو آتے ہیں، بلکہ یقیناً آتے ہیں. تواب بھی آپ نے پڑھا ہوا، خوب پلٹنے والا، یعنی خوب توبہ قبول کرنے والا. بھائی الحمدللہ آسان ہو گیا ہم سب کے لیے، ہمیں سارا پہلے آتا ہے تو آلریڈی موٹیویٹڈ فار اٹ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فأذلہم الشیطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه فقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ. فَأَذَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ، تو فا پس ازل،
ازلہ کیا ہے؟ پھسلانا، بہکانا، دھوکہ ڈال دینا کسی کو. فَأَزَلَّهُمَا دونوں کو، تو بس دونوں کو پھسلا دیا کس نے؟ الشیطان، شیطان نے، انہا اس سے، فَأَخْرَجَهُمَا پس نکال دیا دونوں کو، خارج کروا دیا دونوں کو، مما اس میں سے، جو من اور ما ہے نا، تو جو میں سے، کانا فی تھے وہ دونوں جس کے اندر، تو وہ دونوں جس میں تھے اس میں سے، وہ پیچھے آپ کو یاد ہے نا مضمون میں اللہ نے کیا کہا تھا؟ اللہ رب العزت نے کیا کہا تھا حضرت آدم کو؟ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ، رہو اس جنت میں، انت وزوجک الجنت، کہ آدم کو، ہاں اسی سے یہ جو بات ہے چلتی آ رہی ہے کہ انہا اس سے دونوں کو نکلوا دیا جس میں وہ دونوں تھے، تو دونوں جنت میں تھے، جنت سے نکلوا دیا. وَقُلْنَا اهْبِطُوا، اور ہم نے کہا کیا ان سے؟ یہ ہے اہبطوا، تو تم سب اتر جاؤ. تو حبتا یحبط، حبتا وہ اترا، نیچے اترا یا اس طرح سے اترا، اسی سے بنا یہ اہبطوا، تم سب اتر جاؤ، سب اتر جاؤ. بعدکم، اب سب سے مراد یہاں دیکھیں دو کا کلمہ نہیں، سب آ گیا، تو جتنے بھی تھے، شیطان تھا، جو بھی، سب کو کہا کے اتر جاؤ. بعدکم لبعض عدو، بعض تم میں سے، بعض تم میں سے دشمن بعض دوسروں کے، تو ایک دوسرے کے دشمن کے طور پر عدو، نکل جاؤ، اتر جاؤ. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور تمہارے لیے زمین میں کیا ہے؟ مستقر، ٹھکانہ و متاع، دونوں کے اوپر ڈبل دو پیش آئی ہیں، تو آپ کو پتہ ہے کہ دو پیش کا کیا معنی ہے. اور متاع جو ہے سامان ہے. الہین، اب یہاں پر ایک خاص اشارہ ہے ایک خاص وقت تک، کہ ہمیشہ وہاں ہمیشگی نہیں ہے، وہاں مختصر وقت کے لیے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے جی، آئیے ذرا آپ اس کے مضامین کو ہم دیکھ لیتے ہیں. تو ماشاءاللہ آپ سب نے یہ ٹکڑے خود سے کر لیے تھے، فا اور ازلہ اور ہما. فا ازلہ ہما، تو ہما الشیطان، شیطان نے، پس پھسلا دیا ان دونوں کو شیطان نے. ہما کا لفظ ہمارا بہت اچھا، یہ دیکھیں ہم، ہما اصل میں یہ تھا ہوا، ہما، ہم. ٹھیک ہے، اب آپ کو اب ضرورت ہے تو اب یہ آپ ہما کا کانسیپٹ بھی سمجھ لیں دو کے لیے. انہا اس میں سے یہ بات ہو گئی. فاخرجہما، پھر ہما آ گیا، تو دونوں کو نکلوا دیا. ہما اس میں سے جو کانا، یہ بھی آپ کو بتایا، کانا اور کانا وہ دونوں تھے فی اس میں. اللہ، تو ہم نے کہا کیا؟ اہبطوا، اتر جاؤ، بعض ایک دوسرے کے دشمن. وَلَكُمْ، اور تمہارے لیے زمین میں کیا ہے؟ مستقر، کھانا و متاع، اور سامان، لاہین، ایک وقت خاص تک. تو شیطان کا پہلے بھی آپ کو بتایا، اس سے زیادہ تو کوئی تیز نہیں ہے. مطلب اس کا ایکسپیرینس کا اندازہ یہاں سے لگائیں کہ اللہ کے عظیم الشان نبی حضرت آدم کو اور حضرت اماں حوا کو چکر دے دی نا اس نے. تو انبیاء سے بڑھ کر تو سمجھدار ہم نہیں ہو سکتے، حضرت آدم سے بڑھ کر تو ہم سمجھدار نہیں ہو سکتے. لہٰذا اللہ کی خبردار رہیں، علم حاصل کریں. وہ ہمیں کیا کرتا ہے؟ آہستہ آہستہ کانوں میں باتیں. ابھی آہستہ آہستہ معاشرے کے اندر آپ دیکھیں نا، آہستہ آہستہ وہ چیزیں جو اتنی ایکسیپٹیبل ہو گئی ہیں، بعض ٹی وی پر ایڈز آتی ہیں تو شرم آتی ہے کہ یار یہ کیا. پچھلے دنوں میں اسی طرح کبھی نیوز کے وقت پر بھی کھولیں اگر تو ٹی وی پر ایڈ تھی، تو میں مسلسل اپنی ان سے زوجہ محترمہ سے کہہ رہا تھا کہ کیا ایڈ ہے. میں تو سوچ کر بھی دیکھ کر بھی اس سے مسلسل الجھن ہو رہی ہے. اب وہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ دکھا رہے ہیں اور ایک وقت آئے گا یہ تو نارمل سی بات ہے، یہ تو بس ٹھیک ہے. تو اس کے خلاف بات کرے گا تو وہ لگے گا یہ دقیانوسی ہے، یہ پرانا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے. لیکن اس سے پھیلنے والی جو برائی ہے اس کا ہم اندازہ نہیں کرتے. تو یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ حضرت آدم اور حضرت اماں حوا کو اس نے ایک ہی دفعہ میں نہیں بلکہ بہت عرصہ تک، اور واللہ عالم کتنی دیر میں ان کو اس نے پھسلایا ہو، بار بار کہہ کے ڈال کر کے نہیں، مختلف طریقوں سے، مختلف جواز دے کر.
جو ہے وہ بڑا خطرناک ہے. ٹھیک ہے جی. تو اب یہ اگر حضرت آ سکتا ہے تو ہم جو بڑے عقل مند اپنے آپ کو سمجھتے ہیں تو ہماری عقل تو ان کے سامنے بالکل، جنہیں سب سے پہلے اللہ رب العزت نے خود سکھایا، وعلم آدم الاسماء، اللہ نے سکھایا انہیں، تو ہماری تو تھوڑی بہت علم ہے، لہٰذا اپنی ذہانت اور عقل پر بھروسہ کرنے کی بجائے اللہ رب العزت پر توکل رکھا جائے. اور عبادتیں بھی جو ہے نا، اس کو اللہ رب العزت کی نعمتوں کا خراج ہی سمجھا جائے. یہ کوئی احسان نہیں ہم کرے اللہ پر، نہ ہی ان پر بھروسہ کیا جائے. لہذا اللہ سے حفاظت طلب کی جائے، اور اللہ ہی ہے جو اس کم بخت سے ہمیں محفوظ رکھ سکتا ہے. ہم میں یہ طاقت نہیں. کوشچن ہے آخر میں اس چیز کی وضاحت کہ زندگی انتہائی مختصر ہے، تو وقت کا بہتر استعمال کر دیجیے. ٹھیک ہے. ایک چیز پوچھنی تھی یہاں پہ. میں آپ دیکھیں یہ الحمدللہ آپ لوگوں نے کورس کر لیا، ہمت دیکھی، اللہ کا فضل ہوا. مجھے آج کسی ایک پروفیسر صاحبہ کی کال آئی، سال پہلے انہیں دعوت دی تھی میں نے قرآن کورس کے لیے. 1 سال انہوں نے گزار دیا. بہرحال ابھی بھی میں سمجھتا ہوں یہ اللہ کے فضل سے ہے کہ اللہ نے ان کے ذہن میں ڈالا. تو کہنے لگی کہ میں آپ نے وہ قرآن کورس کا ذکر کیا تھا تو ہم نے کورسز، میرے بچوں نے بھی، میں نے بھی کرنے ہیں، ہمیں احساس ہو رہا ہے. تو ابھی میں نے کہا جی ابھی تو کورسز سارے اختتام کو پہنچ رہے ہیں، تو ہمارے نئے کورسز اس طرح سے اس کی تفصیل ان کو بتائیے. اور پھر وہ اس ایک بہرحال مختصر کرتے ہوئے بات یہ صرف کہنا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ آپ کو اللہ کے فضل سے آپ اس کا حصہ بن گئے، کرتے گئے، اور آپ نے کچھ سیکھ لیا. وہ 1 سال ویسے پیچھے ہیں، 1 سال پہلے دعوت ملی تھی. بہرحال یہ بھی اللہ کا فضل ہے کہ انہوں نے اس پر، تو آپ بھی دعوت دیتے رہیں. یہ تو اللہ تعالیٰ کسی کے ذہن میں ڈالے گا جب کبھی. تو ایک نظر اس کو پڑھ لیں، پھر آگے بڑھتے ہیں. چلیے جی. فَأَزَلَّهُمَا، بی سی ڈی کیا آنسر کریں گے آپ؟ بی. اب میں یہاں پہ نا ایک صرف چھوٹا سا ہنٹ دے رہا ہوں، یاد کرنے کا آپ نہ بھی کریں. اصل میں فا اور ازلہ اور ہما، یہ ازلہ بھی فعل ہی ہے، لیکن ہم نے چونکہ 3 حرف والے افعال پڑھے نا، اس لیے ہم انہیں ابھی پڑھ نہیں رہے. لیکن تھوڑا سا ذہن میں رکھ لیں، انشاءاللہ آگے فیوچر کورسز میں آپ پڑھیں گے کہ اس نے پھسلایا، اس نے، سوری یہ سنگل اس کے ساتھ، اس نے پھسلایا، ازلہ. ٹھیک ہے. یہ انشاءاللہ آپ آگے جا کر پڑھیں گے. مزید فی، جن میں 3 سے زیادہ کے آتے ہیں، اور باقی ہما تو دونوں کے لیے، اور فا جو ہے وہ اضافہ اس میں ہو رہا ہے. اہبطوا. ٹھیک ہے جی. کون سا ہے اس میں؟ ہمیشہ اللہ کی حفاظت مانگو. کس سے بتائیے ان میں سے؟ اے بی سی ڈی. سب صحیح. ڈی. ڈی. ٹھیک ہے. اللہ کی حفاظت مانگنی چاہیے. شیطان ہمارا کیا ہے؟ سب صحیح. سی. ٹھیک ہے. آئیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم. پس تلقى سیکھ لیے، آدم نے، من ربہ اپنے رب سے، کلمات باتیں، کچھ بھی کہہ لیں اس کو، کلمات. فتاب علیہ، تابہ آپ کو میں نے ابھی بتایا پلٹا، تو تابہ علیہ جو ہے توبہ قبول کی. کلمات فتاب علیہ، تو اس کی توبہ اللہ نے قبول کی. ٹھیک ہے. یہاں پر مانا کہ اللہ نے توبہ قبول کی. اگر ہوتا تابہ الہ کسی طرف پلٹا تو وہ ہوتا توبہ کی. یا آپ کو حروف جر یاد ہے نا؟ حروف جر بدلنے سے معنی بدل جاتا ہے. ہم نے پڑھا تھا ویسے کیا ہوتا ہے، سلی نماز پڑھ، تو سلی علی درود بھیج. اسی طرح ہم نے
حروف جر پڑھتے رہے مانا. اب یہاں بھی ابھی پیچھے یہ کہاں آیا یہ دیکھیں نا حروف جر, ایک منٹ یہ سوری عربی کے ٹیکسٹ میں یہاں پہ یہ دیکھیں لبعد, لی کا معنی دیکھیں کیا آ رہا ہے یہاں, اور کس جگہ دیکھا میں نے حروف جر, ہاں وہ اچھا پچھلے سبق میں آ رہا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ معنی حروف جر کا ویسے بھی بدلتا رہتا ہے, اور جب یہ کسی کے وہ ساتھ لگ کر آئیں الفاظ کے ساتھ بدل جائیں تو اس کا فعل کا معنی ہی بدل دیتے ہیں, ٹھیک ہے جی. تو یہاں سے یہ ہم نے تابع پلٹا ہوتا ہے, وہ پلٹا تو تابع علی توبہ قبول کی, ٹھیک ہے, اور تابع الی توبہ کی. تو وہ چھوٹی موٹی بعض اوقات لوگ ٹپس بناتے رہتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں تابع علی اپنے اوپر پلٹا یعنی اس کی توبہ اللہ رب العزت نے, تابع الی پلٹا کسی کی طرف تو توبہ کی یعنی اللہ کی طرف توبہ کے لیے رجوع کیا تو اللہ نے توبہ قبول کی. انہو یہ تو آپ سب کو آتا ہے, بے شک وہی ہے وہ تواب الرحیم, توبہ قبول کرنے والا. تواب آپ کو پتہ ہے بہت زیادہ توبہ, بار بار پلٹنے والا. یہ ہم نے دیکھا تھا توبہ سے آگے جا کے بنتا ہے تواب, تو تواب الرحیم بہت توبہ قبول کرنے والا, رحیم رحم کرنے والا. تو اللہ اتنا رحیم ہے کہ غلطی حضرت آدم سے ہوئی اور پھر ان کو توبہ کا طریقہ سکھا دیا, اور پہلے حضرت آدم کو سارے اسماء سکھائے تھے, کلمات سکھائے توبہ کے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام چیزیں سکھائیں, ہمیں بھی سیکھنی چاہیے, کوشش کرنی چاہیے, یہاں سے بھی سیکھنا چاہیے. اور توبہ اللہ رب العزت کو پسند ہے کہ اتنی بڑی غلطی کے جس پر جنت سے نکال دیا اور پھر اللہ رب العزت نے توبہ قبول بھی فرما لی. تو ہمیں بھی اللہ سے, اللہ تو ہمیں بھی معاف فرما جو ہماری غلطیاں ہوئی ہیں, اس حوالے سے ہمیں اپنے خصوصی فضل و کرم میں رکھ. اور یعنی استغفار آپ کو پتہ ہے نا, معافی مانگنا اللہ رب العزت سے, وہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اس طرف ضرور توجہ دیں, ٹھیک ہے جی. سید الاستغفار سیکھ لیجیے, بڑے اچھے کلمات ہیں, اگر آپ کو زبانی یاد ہے تو آپ ضرور پڑھ سکتے ہیں, نہیں تو اس کے بڑے اچھے الفاظ ہیں. اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک, اور وہ پورے آگے الفاظ ہیں اور ہے بھی بڑا مزے کا. اللہم انت ربی لا الہ الا انت, کوئی نہیں ہے تیرے جیسا, اور پھر آپ اس کو الا انت خلقتنی, الا تیرے جیسا سوائے تیرے, انت خلقتنی تو نے پیدا کیا, خلق کیا مجھے, وانا عبدک اور میں ہوں تیرا بندہ, وانا علی عہدک اور میں ہوں تیرے عہد پر, ووعدک اور وعدے پر, مستطعت, یہ آپ نیٹ پر بھی سرچ کر کے اس کو ڈھونڈ سکتے ہیں, پڑھ سکتے ہیں, بڑے خوبصورت الفاظ ہیں اس کے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ اس حوالے سے وہ یہ ہے کہ جو کوئی یہ استغفار پورے یقین کے ساتھ دن میں پڑھے اور وہ رات ہونے سے پہلے مر جائے تو وہ جنتی ہے. تو اگر آپ پورے یقین کے ساتھ رات میں پڑھے اور صبح ہونے سے پہلے مر جائے تو وہ جنتی ہے. تو یہ دیکھیں کتنی بڑی بشارت دی جا رہی ہے اس کے پڑھنے پر. تو آئیے جی, سچی توبہ کرنی چاہیے, اور وہ یہ کہ بندہ اپنے گناہ کا اقرار کرے اور اس گناہ کی معافی طلب کرے اور دوبارہ اس گناہ کو نہ کرنے کا وعدہ کرے. یہ آپ کو یاد ہے ہم نے پورے توبہ کے سٹیپس بھی جو ہیں وہ پڑھے تھے. اس طرح اللہ کی صفات یہاں پہ آیا, انہو هو التواب الرحیم, تو جیسی جیسی صفات کا ذکر ہو ویسے ویسی آپ اس چیزوں کے لیے دعا کریں. اللہ رحیم ہے تو اللہ ہم پہ رحم فرما, تواب ہے تو ہماری توبہ قبول فرما, ہم توبہ کرتے ہیں. کریم ہے تو اللہ تو اپنے کرم سے نواز, اور تو اس طرح جو بھی صفات آئیں آپ اس حساب سے. تو ہمیں حضرت آدم, اللہ کے نبی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, احادیث میں آتا ہے صبح و شام مختلف حدیث ہیں 70 بار 100 بار ایک دن میں, تو ہمیں بھی کرتے رہنی چاہیے. اور منیمم جو ہے استغفر اللہ کے الفاظ, انہو هو التواب الرحیم, اتفاق پڑھ لیجیے اس کو.
خاص طور پر یہ نقطہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ فتح علیہ پس وہ پلٹا علیہ اس پر، تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ نے توبہ قبول کی. فتح کا یہ تو ابھی پڑھا ہم نے، ٹھیک ہو گیا. آئیے فتح علیہ یہ بھی پڑھ لیا، تو اس نے قبول کیا اس کی توبہ کو. آئیے جی اب آپ، میں عربی پڑھتا ہوں، آپ لوگ اس کا ترجمہ کریں گے، ٹھیک ہے، خود سے کوشش کر کے. اچھا یہاں ہم نا اس طرح کریں گے کہ اب ورڈ بائی ورڈ نہیں، اب ایکسپریشن بائی ایکسپریشن، ٹھیک ہے. فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانَ کیا کہیں گے؟ فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ پھر پھسلا دیا، بس پھسلا دیا شیطان نے پھر دونوں پھسلا کو، دیا ان دونوں کو شیطان نے، شیطان نے أَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ اس سے انہا اس سے فخرجاما پس نکلوا دیا ان دونوں کو اس میں سے مما میں سے کانا وہ تھے اس میں، جس میں تھے وہ تھے اس میں بھی ہے اس میں. وَقُلْنَا وَقُلْنَا اهْبِطُوا اهْبِطُوا لِبَعْضٍ عَدُوٌّ اور کہا ہم نے اتر جاؤ، اور کہا ہم نے اتر جاؤ بعض کو تم میں سے بعض بعض تم کو میں سے بعض دشمنی بعض بعض کے کے دشمن دشمن ہیں. وَلَكُمْ اور تمہارے لیے زمین میں، اور زمین پہ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ تمہارے لیے ٹھکانہ ہے زمین میں اور مستقر سامان ٹھکانہ زندگی و ہے، متاع اور سامان ہے مقرر وقت الہی، کے لیے، ایک وقت کے لیے. ایک ایک وقت کے لیے. فتلقا بس فَتَلَقَّى سکھائے آدم پھر سیکھ ربی لیے کلمات آدم سکھائے بس آدم سیکھ کو لی کلمات، اپنی اپنے سیکھ رب کی طرف سے کچھ کلمات. فتابہ علیہ پس پھر توبہ کی توبہ اس نے قبول کی، اللہ سے، توبہ کی توبہ قبول پھر توبہ کی اس قبول کی کی. اللہ نے. سب کو قبول کرنے والا، توبہ قبول کرنے والا. إنه هو التواب الرحيم. اللہ نے بے شک وہ توبہ قبول بڑا توبہ کرنے والا قبول ہے، کرنے والا، رحم رحیم مہربان پلٹنے والا. رحم کرنے والا. رحم کرنے والا. الحمدللہ. تو ماشاءاللہ، اور اسباق ہم پہلے دیکھ چکے ہیں. شیطان بہت بڑا دشمن، اللہ کی پناہ ہی اس کا حل ہے. زندگی مختصر زندگی کو بہترین میں سے ایک جائے گی کا طبیعت ٹھیک سیکھنا، سے کیا پر چلنا. تو ان کاموں کو سمجھیے اور غلطی پر اللہ کی طرف رجوع کیجیے. اور اس کے ساتھ ہی ہمیں اللہ سے تھوڑی دعا کرنی ہے کہ اللہ ہی کی طرح چاہتا ہوں تاکہ ہم جی شیطان ہمیں کہیں ادھر ادھر نہ لے، ہے نا. ہاں وہ دن میں اور میں اس نے کا تم سے پلان کہا تھا یہی ہے. دوپہر کو لیٹا کریں کچھ گھنٹے، نہ بھی سوئیں لیٹے. اجے تے بچیاں دے نال بھی لگے نے، انہاں نوں روٹین وچ عادت پانی چاہیے، اپنے آپ نوں تھک جاتی ہیں، ویک ہو گئی ہیں. 2 گھنٹے دوپہر کو لیٹیں، نہ بھی سوئیں لیٹے، کم نیند خود ہی تو جی ہم کیا بات کر رہے تھے؟ پلان. ہاں، اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہوں گا تاکہ شیطان مجھے غلط طرف نہ لگا دیں. اور آئیے اسماء اور افعال دیکھ لیتے ہیں. تو شیطان، شیاطین، یہ آپ نے QC1 میں پڑھا ہوا ہے. عدو سے عادہ، یہ آپ نے اردو میں، جس کو بھی تھوڑی بہت اردو آتی ہے اسے پتہ ہے. اگلا جو لفظ ہے نا، یہ میرے بھی ذہن سے نکل جاتا ہوتا ہے، تو یہ یاد کریں گے. متا سے امتیاہ، ابھی دیکھیں نا یہ ذرا ڈفرینٹ سی بالکل جمع ہے. امتیاہ متا، متاع حیات، تو ہمیں وہ متا سامان حیات. اور کلمہ، کلمات، یہ اس وقت ہماری بہن بھی بتا رہی تھی، یہ آسان ہے. سو یہ متا والا جو ہے نا، یہ ذرا آپ اچھا سا اس کو سائن پوسٹ کر لیتے ہیں. یہ والا لکھا ہے، اس کو ہم نے انشاءاللہ ذہن میں رکھنا ہے. اور ٹھیک ہو گیا جی. اور یہ آپ کا آ گیا جی حبتا. وہ ماشاءاللہ آپ لوگ اب اتنے ایکسپرٹ ہو گئے، آپ نے خود ہی بتا دیا تھا. حبتا یحبت، احبت، حابت، محبوط اور حبوط. ٹھیک ہے جی. تو کروائیے، کون کروائے گا؟ یہ سسٹر فاطمہ چودھری کروائیے.
जी सर, हाबिता यहबितु इहबित, हाबितुन महबूतुन हुबूतुन। सिस्टर नाहीद करवा दी। हबता यहबितु इहबत, हाबितुन महबूतुन हबूतुन। वो नीचे उतरा। वो तुम ठीक है। सिस्टर उस्मा आप भी करवा दें एक दफा। हबता यहबितु इहबित, हाबितुन महबूतुन हुबूतुन। एक्सीलेंट, ठीक हो गया। सो और कमजोर हरूफ में से ताबा आया है। ताबा तो आसान है, ये हमने पढ़ा हुआ है ना। ताबा किसके वजन के ऊपर है? काला, काना वगैरह के वजन के ऊपर। कमजोर हरूफ में से ताबा या तूबू तुब, यानी मुकाला या कूलू कुल, काना या कूलू कुन। काइन था ना तो ताइब, मतूब इलैह, मतूब इलैह, और तौबा। ठीक है। अब ताइब जो होता है ना वो वैसे तो खुद ही होता है तौबा करने वाला, तो क्योंकि इसलिए यहाँ मतूब इलैह की लिखा गया है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है, जिसकी तरफ तौबा की जाए, जिससे रुजू किया जाए ना उसके लिए, तो ये उस माना में यहाँ पर मतूब इलैह, और तौबा तौबा है। तो ये नुक्ता ध्यान में रखना है। जी सिस्टर साइमा हबीब करवाइए। ताबा यतूबु तुब, ताइब मतूब इलैह तौबा। सिस्टर इफ़त करवाइए। ताबा यतूबु तुब, ताइब मतूब इलैह तौबा। ठीक हो गया जी, अल्हम्दुलिल्लाह। सॉरी, अभी हमने अगला कोर्स किया हमारा सूरह बकरा के अगले 5 सफ़ा। आज चूंकि हम कुरान यहाँ पर मुकम्मल हो गया, अभी थोड़ी देर में ग्रामर पढ़ेंगे। आपका QC3, अच्छा मैं आपको एक खुशखबरी भी बता दूं, लकीली एक QC3 शुरू हो रहा है अभी कुछ दिनों में, इसी महीने में मेरा ख्याल है। मैं डेट से निकल गई है। यहाँ ब्रदर इजाज या ब्रदर है किसी खेल में तो बता दें अगर आपको याद है। बहरहाल एनीवेज, तो मैं आप सबसे ये कहूँगा, क्योंकि बाद का ये होता है कि आपने QC2 किया तो बहुत देर तक QC3 आते ही नहीं है कोई, और बड़ा गैप आ जाता है ना। अब माशाल्लाह आपने ये इरादा भी किया हुआ है, नियत भी की हुई है कि हमने कुरान सीखते ही रहना है। तो अगले 5 सफ़ात किए, 5 सफ़ात हमने कर लिए, अगले 5 सफ़ात 6 से 10 तक आपके, उसके करने के बाद फायदा देखे कितना हो जाएगा। 90% ऑफ द कुरान आपने, यानी हो क्या जाएगा, सफ़ा 11 से हर सत्र में एक नया लफ्ज होगा। अभी तो 2 या 3 आ जाते थे ना, फिर एक नया रह जाएगा। ये कोर्स कर लेंगे यानी तकरीबन माना आना शुरू हो जाएगा आपको। ठीक है, तो ये कर लें इंशाल्लाह तो बेहतरीन हो जाएगा। जैसे ही कोर्स आएगा मैं आपको आपके ग्रुप के अंदर इंशाल्लाह अपडेट भी कर दूंगा। सबसे कहूँगा 15 अगस्त के बाद हो ना, तो फिर इंशाल्लाह ज्वाइन। जज़ाकल्लाह सर। ठीक है सिस्टर। मेरा ख्याल है 11 के बाद होना चाहिए। मैं आप हमारा भी है। ठीक है, हाँ जी, हम ठीक है इंशाल्लाह करेंगे। अब जरा कुछ अनाउंसमेंट्स कल भी की गई थी, आज फिर सुन लें। कमिंग वीक रिवीजन होगी ऑप्शनल अगस्त 4 और 5 को। होमवर्क लिंक्स 4 अगस्त को बंद कर दिए जाएंगे। अगर आपके कोई पिछले होमवर्क रहते हैं, अभी खुले हुए हैं, आपकी मेहरबानी उनको कर लीजिए। नया होमवर्क भी आपका कल तक आ जाएगा या आज आ जाएगा, कल ही आएगा, कल सुबह आपको, तो उसको भी कर लीजिएगा। 4 अगस्त तक उसके लिए भी आपके पास टाइम है। पिछला भी कोई रहते हैं तो उनको भी कर लीजिए। वर्कबुक सबमिशन हमने 5 अगस्त आपको टाइम दिया है, जिसमें आपके फुल मार्क्स होंगे। अगर किसी वजह से लेट हुआ तो मैक्सिमम 10 अगस्त तक, लेकिन उसमें आपके -10% हो जाएंगे और उसके बाद सबमिशन नहीं होगी। और क्विज डेट 11 अगस्त इंशाल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजल से अपने वक्त पर होगा। जी सिस्टर साइमा कुछ कहना चाहती हैं, कहिए। नहीं सर सॉरी, ये पहले का हाथ खड़ा हुआ। अच्छा जी, चलें जी। हम आज ग्रामर भी बड़ी मजे किया है। उसमें हमने ये जो डिफरेंट जमा की इसमें है अरबी में, जो पहले हम डिफरेंट पढ़ते आए हैं QC 1 2 में। एक क्वेश्चन है पीछे से दोहराएंगे, ठीक है जी।
تو آئیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس سبق میں ہم کیا کریں گے؟ ٹوٹی ہوئی جمع. آپ کو یاد ہے کسی کو ٹوٹی ہوئی جمع کیا ہے اور جمع دوسری کیا ہم کہتے تھے؟ نام کیا تھا دوسری جمع کا؟ بتائے. ہاں جمع. ایکسلنٹ. سسٹر رابعہ کچھ کہنا ہے آپ نے؟ بھائی سر کوشچن ایکچولی یہاں پہ بارش کی وجہ سے سگنلز کا ایشو ہے تو ہینڈ ریز لیٹ ہوا ہے. سر نے جو پچھلا ابھی پڑھا ہے اس میں اہبط تھا تم سب سے میں تو اس ٹائم صرف حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام تھے نا, تو یہ تم سب اتر جاؤ طرف اشارہ ہے. فرشتے جو لیے کہا گیا ہے. شیطان کو بھی کیا دیا. مائک بند کیجئے, سسٹر کی آواز رک جاتی ہے درمیان میں. سسٹر مجھے آپ کی آدھی بات کچھ یوں سمجھ آئی. آپ شاید کہہ رہی ہیں کہ اہبطوا جمع کا صیغہ ہے تو تھے تو حضرت آدم اور حضرت اما حوا, تو وہ جمع کیوں کہی گئی, دو کا کیوں نہیں کہا گیا؟ تو وہ سسٹر وہاں شیطان بھی تھا نا, تو پتہ نہیں اللہ رب العزت نے کس کس کو اتارا. بہرحال شیطان تو یقیناً اترا, کیونکہ اگلا جو جملہ ہے جہاں پر آیا کہ تم میں سے بعض کے دشمن ہوں گے, اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کو بھی ساتھ ہی نکال دیا گیا وہاں سے. اس سے پہلے وہ وہیں پہ تھا کہیں. ٹھیک ہے جی, یقیناً تھا کیونکہ اسی نے پھسلایا وہاں پر. جی ایم آئی رائٹ؟ یہی سوال تھا یا کچھ اور پوچھ رہی تھی آپ؟ جی سر یہی سوال تھا ان کا. اچھا جی ٹھیک ہے, جزاک اللہ. چلیں ہم سبق کی طرف بڑھتے ہیں. تو جمع کے حوالے سے آپ کا تھوڑا سا QC1 کے حوالے سے پرانی ریویژن بھی دیکھ لیتے ہیں. اس میں آپ کو یاد ہے ہم نے اسم فعل حرف بڑے اچھے سے کیے ہوئے ہیں, آپ سب کے فنگر ٹپس پر ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ جی اسم جو ہے اس میں ہم نے اسماء یعنی جمع اسم سے اسماء ہے نا, اور اس میں ہم واحد جمع ہوتی ہے وہ کرتے ہیں, یہ ہم نے پڑھا بھی ہے. فعل کی جمع تو ہمیں پتہ ہی ہے, فعل وہ بنتی ہے باقاعدہ ٹیبل. حروف جو ہے نا ان کی جمع نہیں ہوتی. بہرحال یہ تعریفیں بھی آپ سب کو یاد ہیں, ان کی نشانیاں بھی یاد ہیں. اچھا جمع کے لیے ہم نے ایک کلیہ پڑھا تھا, آپ کو یاد ہے شروع میں؟ بالکل, وہ کیا تھا کسی کے ذہن میں ہے؟ جو جمع سالم ہوتی ہے وہ کس کس طرح کی ہوتی ہے؟ سر اس میں واو نون اور یا نون لگاتے ہیں. یا نون. ایکسلنٹ. جیسے ہم نے یہ کہا تھا کہ اگر دو پیش والا ہوگا تو پھر واو نون جوڑیں گے, ساتھ جوڑیں گے اس کو, دو زبر دو زیر, اس لیے سالم جمع یا نون آخر میں جوڑ دیں گے. اسے ہم کہتے تھے جمع سالم. سالم اس لیے کہتے تھے کہ لفظ جو ہے نا وہ پورے کا پورا اس کے اندر آ جاتا ہے. صالح صالحون ہے نا, مومن مومنون, مومن پورا اور اوانون, یا مومنین یا نون. تو سالم کسی طرح. اور کوئی مثالیں آپ دیں ذرا, آپ لوگ دیں, بتائیں مجھے. مسلم, کافر کافرین, مومنہ مومنات, مسلم مسلمون مسلمین. بالکل ٹھیک ہے, ٹھیک ہے جی. تو یہ تو جمع سالم آپ لوگوں کا پکا ہے. پھر ہم نے دیکھنا یہ شروع کیا کہ جب ہم پڑھتے تھے تو پھر بہت سے ایسے الفاظ جمع کے آتے تھے جو سالم کی طرح نہیں تھے, الگ تھے. تو شروع میں ہی آپ کو بتایا گیا تھا کہ ایک کھڑکی ذہن کے ہم کھلی رکھیں گے. عربی میں مختلف طرح سے جمع بنتی ہے, اردو میں بھی ایسا ہوتا ہے. جمع کے ڈفرینٹ پیٹرنز ہیں, ڈفرینٹ طرح سے بنتی ہیں, ہے نا. عربی زبان میں بھی ہے, عربی میں کافی زیادہ ہے. جسے ہم ٹوٹی ہوئی جمع یا جمع مکسر جو مکس ہو جائے, اس سے ذہن میں رکھ لیں, مکس ہے. اس کی مثالیں عام جو ابھی پڑھی ہیں ہم نے, پیچھے پڑھتے آئے ہیں, وہ ہم نے پڑھا تھا نا, انما الاعمال بالنیات, تو عمل سے اعمال بن گئی. اب وہ نہ تو عملون بنی نہ عملین بنی, بلکہ بن گئی اعمال. تو اس میں عمل کا پورا لفظ جو ہے نا وہ آگے پیچھے ہو گیا ہے, عین میم لام پورا اس طرح سے نہیں آیا. اسی طرح قلب تھا تو قلوب بنی, اور وہ بھی اس میں بھی اس طرح پورا نہیں آیا. اسم سے اسماء بن گئی, جس میں آ تو گیا اسم کا لفظ, لیکن آگے واو نون یا یا نون نہیں لگا. تو یہ جو ٹوٹی پھوٹی جمع ہے نا, اس کے ڈفرینٹ پیٹرنز ہیں.
اس کے ڈفرینٹ پیٹرن ہیں. تو وہ اس میں سے چند پیٹرن جو ہم نے کورس 1 اور 2 کے اندر تقریباً پڑھ لی ہیں 11-12 کے قریب, وہ آج ہم انشاءاللہ یہاں پر دیکھیں گے. تو آئیے میرے ساتھ ساتھ عمل اعمال, عمل سے اعمال. تو عمل آپ کو پتہ ہی ہے, ریفرنس ایکسپریشن انما الاعمال بالنیات, بلکہ میں جو عام ہے اور اردو میں بھی اسی طرح ہے, اس پر ہم زیادہ وقت نہیں لگاتے. بصر ابصار, یہ تھوڑا سا آپ دیکھ لیں کیا ہوتا ہے بصر. بصیرت سے دیکھنا. بصارت, بالکل ٹھیک ہے. تو اس طرح آپ ان کے مختلف مثالوں سے, قرآن کی مثالوں سے یاد رکھنا چاہیں وہ بھی اچھی بات ہے. آپ ایسے کسی مثال سے اپنی مثال سے ذہن میں ہے تو کوئی ضرورت نہیں ہے یہاں والی مثال کریں, ہے نا. یاد ہے آپ کو ہم نے قرآن میں پڑھا تھا وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ, اور ان کی آنکھوں پر کیا ہے, آنکھوں کے سامنے پردہ ہے, پردہ. تو یہ بھی یاد ہو جائے گا آپ کو یہاں سے. اور مثل امثال, مثل امثال, تو یہ میرا خیال ہے یہ بھی آسان ہے, کوئی مشکل نہیں ہے. نور انوار, یہ سارے ہم نے سر کیے ہوئے ہیں. ہاں یہ سارے ہم نے کیے ہوئے ہیں. آزان, جو تو عام ہمیں پتہ ہے نا ان پہ تو ہم گزرتے جاتے ہیں, لیکن جو ذرا تھوڑے سے بھی, جیسے اذن آذان, اذن کس کو کہتے ہیں, کان. مثال یاد ہے نا آپ کو یہ, جی اصابع, تو اذن کان اور اذان اس کی جمع, ٹھیک ہے جی. اور اچھا جی, ند اور انداد, کیا آپ کو یاد ہے کیا مانا تھا بھلا, کون ہے شریک, شریک, حصے دار, نہر, انداد اس کی جمع, ٹھیک ہے. تو فلا تجعلوا للہ اندادا, مت ٹھہراؤ اللہ کے لیے حصے دار, ٹھیک ہے. نہر استعمال ہوتے ہیں انہار, ٹھیک ہے. زوج ازواج, ٹھیک ہے. لب الباب, یہ بھی تھوڑا سا ہٹ کے ہے, لب الباب. تو کون ہوتا ہے, لب کیا ہے, عقل والے, اور الباب جمع, ٹھیک ہے. اور رب ارباب, اب یہ دیکھیں نا, یہ جو ہے رب سے ارباب, رب پالنے والا, ارباب جمع ہے اس کی زیادہ پالنے والے, تو یہ ذرا ڈفرینٹ ہے, اس کو بھی ذہن میں رکھیں. لب الباب, رب ارباب, قلم اقلام. سر رب کا, سر رب کا ارباب تو پھر یہ ڈفرینٹ نہیں ہو جائے گا, کہ رب تو صرف ایک ہی ہے نا. ہاں رب, اور ارباب تو اس کے معنی نہیں ہے, مانا نہیں, پالنے والا, مالک کو بھی کہتے ہیں. یہ کبھی خود کو کنفیوز نہیں کرنا, رب کا معنی ہے پالنے والا, ٹھیک ہے. تو والدین کو بھی کہا گیا, قرآن میں کہا گیا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, والدین بھی پالنے والے کہے گئے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس کی جمع ہے ارباب. اللہ صرف ایک واحد, وہ ایک خاص جو اللہ کی صفت ذاتی ہے, اس کی کوئی جمع نہیں ہے. تو یہ صفات کے طور پر یہ آتا ہے, یہ اللہ کے نام کے طور پر ہم اس کو اس طرح سے نہیں کہہ رہے. سر یہاں جو دوبئی میں مالک ہوتا ہے کمپنی کا, اس کو بھی ارباب کہتے ہیں. ہاں جی جی جی. تو نام بھی رکھے ہوتے ہیں لوگوں نے, ارباب نام بھی ہوتا ہے. تو قلم, لیکن آپ نے دیکھا رب کوئی نام نہیں رکھتا, رکھے گا بھی تو رب نواز ہے نا, اس طرح رکھا ہوا. تو قلم اقلام, قلم اقلام, تو یہ بھی اقلام. اردو میں تو ویسے نہیں کہتے ہم, اردو میں قلم کی جمع بناتے ہیں, ہم بتائیں. سر ہوتی تو نہیں ہے, قلم تو قلم ہی ہوتا ہے, قلم کہتے ہیں. قلم سر اقلام ہوتا ہے اردو میں بھی, اقلام ہوتا ہے جی اردو میں بھی کہتے ہیں نا. کل میں تو اور چیز بن جائے گی, ہم کیا کہتے ہیں ہم, سر اقلام ہی ہے, اقلام ہی ہے جی اردو میں بھی. میرا عربی میں ہے اقلام, تو آئندہ سے آپ لکھ بھی سکتے ہیں. چلیں جی. فوج افواجزی ہے, یوم یام آتا ہے. میت, میت اموات, میت اموات, میت ایک اور اموات زیادہ. شیء اور اشیاء, ہاں آسان ہے. ادو ادا, یہ بھی اردو کا, یہ بھی آسان ہے.
میرا خیال ہے اس میں تو کوئی مشکل نہیں ہے. کسی کو کسی کا معنی اس میں سے نہیں آتا تو پوچھ لیں, میرا خیال ہے سب کو ساری آتے ہیں, آسان ہے نا. چلیں اگلا ٹائپ جو ہے, تو یہ ڈفرینٹ ٹائپس بھی ساتھ ساتھ غور کریں, یہ بتائی جا رہی ہیں. اس کا مطلب اس طرح بھی جمع بن سکتی ہیں. تو عبد سے عباد, یا عباد اللہ, اوپر دیکھیں السلام علیکم وعلی عباد اللہ الصالحین. عباد الرحمن ہم کہتے ہیں نا, عباد الرحمن, رحمان کے بندے. وہ کیا ہے جو زمین پر چلتے ہیں, دم یہ سورہ سجدہ کی آیت. دم, دم کا کیا معنی ہے؟ خون. خون اور دماغ. یہ ذرا ڈفرینٹ, یہ ہمیں یاد رکھنا پڑے گا. اور یہ آیا کہ ہم نے پڑھا تھا نا, وَيَسْفِكُ الدِّمَاء, دماغ کیا مضمون یاد ہے؟ وہ فرشتوں نے اللہ میاں کو کہا تھا کہ انسان زمین پر جا کے خون بہائے گا. ہاں ویری گڈ. دیکھیں یہ ہونا چاہیے. اب قرآن کی آیات کو دیکھ کر آپ کو پورا مضمون جو ہے نا الحمدللہ ہمیں پتہ ہے کہ یہاں پہ کیا بات چل رہی. ویری گڈ. تو قلب قلوب, اب یہ اگلی ٹائپ قلب قلوب. قلب ایک, دل اور جمع صدر, صدور, صدور سینہ اور سینے, یہ بھی پڑھا ہوا ہے. اور قلوب, تو یہ کیا معنی ہے؟ مالک ہے. سر ایک سوال پوچھنا تھا کہ جیسے قلب کا قلوب ہے تو قلب کا اقلاب بھی تو ہو سکتا ہے نا؟ نہیں ہو سکتا نہیں ہے. وجہ یہ ہے دیکھیں ہم نے تو جیسے عربوں نے جمع بنائی ہے ہم نے ویسے پڑھنی ہے نا. قرآن میں جو دیا ہوا ہے وہی ہوگا نا. جو جمع ہم جو اصول یہی طے ہوا ہوا ہے کہ جو اہل زبان جس طرح کروا رہے ہیں ہم ویسے اس کو سیکھیں. تو ہو سکنے پر تو آپ نے پھر ایک ٹائپ پر ساروں کو رکھیں. تو اینی ویز اچھا ملک کا مطلب بتائیں جو آپ لوگ بتا نہیں پا رہے کچھ بادشاہ. ہاں انسانوں کے بادشاہ وہ مالک ہی بولا جاتا ہے. مالک یوم الدین وہ ہے مالک. ایک ہے ملک. ملک کون ہوتا ہے؟ فرشتہ. یہ ہے ملک. لکھ ہے نا یہ تو فرشتہ. یہ ہے بادشاہ. ٹھیک ہے. بھی لفظ ہے ملک, ملکیت, پوزیشن. ہاں تو یہ چار آپ کو بتائے گئے تھے, یہ ذہن میں رکھ QC1 میں بتائے گئے تھے میرا خیال ہے, آپ کو پتا ہونے چاہیے. اچھا آئیے جی آگے چلتے ہیں. شہید شہداء آسان ہے, اردو میں استعمال ہے. رحیم رحما, رحیم رحما, رحیم کی جمع رحما. جیسے شریک سے شرکا, شہید سے شہداء, اور صفی سے صفحاء. صفحاء سے بولا صفحاء بے وقوف. کما آمن الصفحاء, وہ بے وقوفوں کا نام لے آئے. تو اللہ نے کیا کہا تھا جواب میں ان کو؟ کہ وہ خود بے وقوف ہے. صفحاء یہ خود ہی بے وقوف ہے. یہ جو دوسروں کو کہہ رہے ہیں نا اصل بے وقوف تو یہ ہے. ٹھیک ہے. تو یہ یہاں سے ہم نے اس کو دیکھ لیا. اچھا نفس انفس, نفس انفس. تو انفسہم وما یخطئون الا انفسہم, تو یہ دھوکہ نہیں دیتے. یہ وہیں پر مضمون چل رہا تھا نا, مگر کیا کرتے ہیں انفسہم, اپنے آپ کو ہی دھوکہ دیتے تھے. ٹھیک ہے. نفس کے لیے نفوس بھی یوز کیا جاتا ہے. نفوس بھی ہوتا ہے. دونوں ہوتے ہیں. دونوں آپ عام طور پر بھی استعمال کرتے ہیں. تو جمع ہے جو دو ہو سکتی ہیں, ایسا ہے. ٹھیک ہے. تو صاعقہ کیا ہے؟ بجلی.
آج کل تو ایسا موسم ہے آپ روز دیکھ رہے ہیں نا یہ چیزیں. سائقہ کیا معنی ہے اس کا؟ کڑک بجلی کی کڑک. ہاں بالکل ٹھیک ہے, کڑک اور بجلی یہ جو ہوتی ہے. اور سوائق اس کی جمع, اور وہاں ہم نے پڑھا تھا یہ جو الونا اصابعہم فی آذانہم من الصوائق حضر الموت. اچھا یہ ہم نے ٹائپ 5 ٹائپ 6 اور ٹائپ 7 یہ نبی سے انبیاء یہ آسان ہے. ٹائپ 8 ہم نے پڑھی تھی ہاں ومن شر النفاثات فی العقد, عقدہ سے عقد, سورہ سے سور. اچھا یہ والی جو ہے نا بعض اوقات کنفیوز کر دیتی نا کہ عقدہ مؤنث یعنی سنگولر ہے اور عقد جمع ہے, تو یہ ذرا تھوڑا اس پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے. اور سورہ سے سور, تو یہ جو ہے اب یہ دیکھیں نا اس کی ہم نے اتنی زندگی سے سورہ سے جمع پتہ ہی نہیں تھی. اردو والی جمع ہمیں پتہ ہے سورتیں ہے نا. عربک کے اندر اس طرح خلیفہ سے خلائف اور خلفاء, جیسے ابھی یہ بات کر رہے تھے تو یہ بھی دو بھی ہیں اس طرح سے, خلیفہ اور انسان سے اناسی اور اناس. اور مجھے ابھی یاد آ گیا ہے میری کسی بہن نے مجھ سے پوچھا تھا سوال, مجھے وہ بھی کیا ہوا تھا کہ جو ہم نے کل ٹیبل کی ہے نا ناسیہ, میں معذرت آپ بیٹھی ہوئی ہیں یہاں پر جنہوں نے پوچھا تھا میں جواب ہی نہیں دے پایا انہیں, اب مجھے یاد آ گیا سارا دن. وہ یہاں پر ہیں جنہوں نے سوال پوچھا تھا یہ کہ جی وہ انسان اور ناس ہم نے تو قرآن میں آتا ہے یا ایھا ناس, تو یہ کیسے بن گیا؟ وہاں تو سنگولر کے لیے ہے تو پلورل, اگر وہ ہے تو میں جواب دوں ورنہ پھر انہیں ویسے وہیں پہ جواب دے دوں گا گروپ میں. ٹھیک ہے تو انسان سے گیا, اور سوری آخری 11ویں جو ٹائپ ہے وہ حجر اور حجارہ. تو حجر اسود سے ہم نے اس کو یاد رکھ لیں, یا وقودھا الناس والحجارہ, یہ وہ بات ہو رہی ہے. اس سے آپ کو مضمون یاد آیا یہ کون سا مضمون ہے؟ جی دوزخ میں پھینکے جائیں گے پتھر اور انسان. پتھر ایندھن ہوں گے دوزخ. کیا پتھر اور انسان ایندھن ہوں گے پتھر اور انسان. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ ہو گیا ہم نے حجر سے بھی, حجر اسود سے بھی آپ یاد رکھ سکتے ہیں, حجارہ. یہ تھا جی آج کے ہمارے جمع کی وہ سارا. چلیں ازواج مطہرہ کون سا ہوگا؟ بیویاں. یہ پاکیزہ بیویاں. مطہرہ ABCD اے ہوگا جمع ہے نا, ٹھیک ہے. من الصوائق, تو یہ کیا ہے؟ سے بھی ساتھ لگا ہوا, کڑک سے, بجلی سے. آج ہم نے ایک چیز آپ نے QC1 میں پڑھی تھی اور ہلکا سا ہم نے اشارہ دیا تھا آپ کو, اور ہم نے کہا تھا کہ جی مجہول بھی کوئی فعل ہوتا ہے. کسی کو یاد ہے کہاں پہ ہم نے یہ بات کہی تھی فعل مجہول والی؟ ماشاءاللہ اچھی میموری والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. بالکل یولد, کہ ہم نے بس آپ کو ہلکا سا بتایا تھا اس وقت پیسو وائس ہوتا ہے. اور اچھا اب یہ ہر صفحہ میں تقریباً 2 مرتبہ ایوریج ہم بات کریں قرآن میں, یعنی قرآن میں یہ کوئی 1100-1200 مرتبہ آئے ہیں فعل مجہول جو ہے پیسو. مجہول اصل میں ایسا فعل ہوتا ہے نا پیسو, جیسے انگلش میں بھی آپ پڑھتے ہیں, جس میں سبجیکٹ کا پتہ نہیں ہوتا سبجیکٹ کون ہے نا. معروف تو یہ ہوتا ہے نا کہ جیسے میں پڑھا رہا ہوں تو میں پڑھا رہا ہوں, وہ پڑھا رہا ہے, تم پڑھا رہے ہو, تو یہ معروف ہے. اگر یہ ہو کہ پڑھایا جا رہا ہے یا پڑھایا گیا ہے, پڑھایا جا رہا ہے لیکن کون پڑھا رہا ہے پتہ نہیں یہ چل رہا, تو مجہول یا پیسو وائس. ٹھیک ہے, انگلش والوں جنہیں پڑھا ہوا ہے پیسو وائس انگلش والے تو آئی ایم شیور کہ یہ بات پتہ ہوگی. تو بڑا انٹرسٹنگ سا فعل ہے, بڑے مزے سے یہ بن جاتے ہیں. تو جیسا کہ میں نے پہلے کہا یہ جو ہم پڑھتے رہے نا ابھی تک ناصرہ, دارا, بافتہ, یہ سارے کے سارے یہ کیا ہیں, یہ معروف ہیں.
یعنی اس میں ہمیں سبجیکٹ پتہ چل رہا ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں نصرہ اس نے مدد کی, ینصرو وہ مدد کرتا ہے, کرے گا, یہ آپ سب کو آتا ہے, ماضی مضارع سب کچھ آتا ہے نا. لیکن جب اس میں تھوڑی سی تبدیلی ہوتی ہے, تھوڑی سی. وہ کیا تبدیلی ہے یہ دیکھیں. پہلا جو حرف ہے اس کے اوپر آ گیا پیش اور دوسرے نے لے لیا زیر ماضی میں. یہ دو چیزیں یہ دیکھیں, یہ اور یہ, اور یہ سارے ٹیبل میں اسی طرح چلے گا پورے میں. یہ دیکھیں یہ اور زیر آپ کو نظر آ رہا ہوگا, ٹھیک ہے, ساروں میں. یہ بڑی اچھی سی مزے کی آواز نکلتی ہے. نصیرہ, نصیرہ اس کی مدد کی گئی. اب اس کی مدد کی گئی کس نے کی آپ کو؟ میرے ہاتھ کے اشارے کو ذرا دیکھیے, آپ سارے بھی ایسے اشارہ کریں. ہم یوں سیدھا ہاتھ جب کرتے تھے نا, یوں سیدھا ناصرہ, تو یہ تھا اس نے مدد کی. اب یہ تھوڑا سا ہاتھ کو نا اسی طرح سنگولر اشارہ, ہاتھ کو یوں تھوڑا الٹا کر کے لینے کے انداز میں. نصیرہ یہ مجہول ہے, یہ معروف تھا ناصرہ, یہ نصیرہ مجہول, اس کی مدد کی گئی. نصیرو اب یوں کھول کے یوں کر دیں. سر پلیز ہاتھ تھوڑا سا اونچا کریں, ہمیں ٹھیک سے نظر نہیں آ رہا. سوری میں کیمرہ دیکھتا ہوں, اس کو سیٹ کرتا ہوں ایک منٹ. تو اس وجہ سے نظر آپ نظر آ رہے ہیں؟ جی سر. جی سر نظر آ. یہ ہم کرتے تھے ناصرہ یوں سیدھی نا. اب میں یوں الٹا کر کے انگلی اوپر کی طرف دیکھ رہی ہے, پہلے یوں ہوتی تھی ناصرہ. اب یہ چیز جو میری انگلی کی اوپر کی طرف نصیرہ, یہ فرق ڈالنے کے لیے نا کہ ہم آپ کون سا کریں. نصیرہ کوئی ساری جگہ ماضی کا پہلا سیگا اسی طرف اشارہ, آواز بدلی, حرکات بدلی, آواز بدلی, اشارہ بدل گیا, یعنی اس کا انداز تو بدلنا تھا نا ہم نے. نصیرہ اس کی مدد کی گئی. نصیرو یوں کھول دیا, یہ دیکھیں نصیرو ان سب کی مدد کی گئی. یوں ہی یہی والا یوں سامنے نصرتا مدد کی گئی, تیری مدد کی گئی. نصر تم آپ سب کی مدد کی گئی. نصرنا ہماری مدد کی گئی. اور نصیرت یہ الٹے ہاتھ سے اسی طرح, یہ دیکھیں ہاتھ الٹا کر کے مؤنث والا, نصیرت اس عورت کی مدد کی گئی. ٹھیک ہے, تو پہلے آپ ذرا پریکٹس ماضی کی کر لیتے ہیں, تھوڑی سی کروائیں. کون کروائے گا؟ جی سسٹر رابعہ ضیا کروائیے. نصیرہ نصیر ان سب کی مدد کی گئی. نصرتا آپ کی مدد کی گئی. نصیر تو میری, نصیر تم آپ سب کی مدد کی گئی. نصرنا ہم سب کی مدد کی گئی. نصیرت اس عورت کی مدد کی گئی. ماشاءاللہ سسٹر بہت اچھے. سسٹر شگفتہ کروائیے. جی سر. نصیرہ اس کی مدد کی گئی. نصیرو ان سب کی مدد کی گئی. نصرتا آپ کی مدد کی گئی. نصرتو میری مدد کی گئی. نصرتم آپ سب کی مدد کی گئی. نصرنا ہم سب کی مدد کی گئی. نصیرت اس عورت کی مدد کی گئی. ماشاءاللہ. سسٹر عظمیٰ آپ بھی کروائیں. مدد کی گئی. نصیرو ان سب کی مدد کی گئی. نصیرت آپ کی مدد کی گئی. نصرتو میری مدد کی گئی. نصرتو ہم سب کی مدد کی گئی. نصیرت اس عورت کی مدد کی گئی. ایکسیلنٹ. اب اسی طرح مضارع کے اندر ہم نے کیا کہتے تھے؟ ناصرہ ینصر. اب ہم کہتے ہیں ینصر. آواز نہیں آ رہی مائک. ینصر. اچھا بات کریں نہیں, کسی کا کائنڈلی آپ کو ریکویسٹ ہے. اچھا میرے ساتھ کو ہوسٹ اگر کائنڈلی چیک کر لیں, اس کا مائک ہے ابھی بند بھی نہیں ہو رہا اس کا. جی ینصر اس کی مدد کی جاتی ہے, کی جائے گی. ینصرون ان سب کی مدد کی جاتی ہے. تنصر آپ کی مدد کی جاتی ہے. انصر میری مدد کی جاتی ہے. تنصرون آپ سب کی مدد کی جاتی ہے. ننصر ہماری مدد کی جاتی ہے. اور ہی تنصر اس عورت کی مدد کی جاتی ہے. تو
यही वो भी जी करवाइए सिस्टर इफ़त करवाइए। युनसरू उसकी मदद की जाती है, युनसरूना उन सब की मदद की जाती है, तुनसरू आपकी मदद की जाती है, उनसरू मेरी मदद की जाती है, तुनसरूना आप सब की मदद की जाती है, नुनसरू हमारी मदद की जाती है, तुनसरू उस औरत की मदद की जाती है। ये दूसरे हाथ से ये करवाइए। जी सिस्टर सफिया हैं हमारे साथ। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। मुझे आवाज नहीं आई थी कि मेरा नाम बुलाए। युनसरू युनसरू क्या उसकी मदद की गई, उन सब की मदद की गई, दूसरा कौन सा पहला वाला पढ़ना है? नहीं सिस्टर आप मुदारे का युनसरू उसकी मदद की मदद की जाती है, युनसरूना उन सबकी मदद की जाती है, तुनसरू आपकी मदद की जाती है, उनसरू मेरी मदद की जाती है, तुनसरूना आप सबकी मदद की जाती है, नुनसरू हमारी मदद की जाती है, तुनसरू उस औरत की मदद की जाती है। एक्सीलेंट, ठीक है सिस्टर नहीद करवाइए। युनसरू उसकी मदद की जाती है, युनसरूना उन सब की मदद की जाती है, तुनसरू आपकी मदद की जाती है, उनसरू मेरी मदद की जाती है, तुनसरूना आप सबकी मदद की जाती है, नुनसरू हमारी मदद की जाती है, या तनसरू उस औरत की मदद की जाती है। अच्छा जी, अब ये आपको थोड़ा सा एक्चुअली पता चल गया पैटर्न का कि ये बुनियादी तौर पर तो आपको हल्का सा इंट्रोडक्शन करवाना मकसूद है यहाँ पर कि ये भी हैं मजहूल भी, और मजहूल के ऊपर यानी तब्दीली आती है और इसमें सब्जेक्ट गायब हो जाता है। तो ये कुछ जो मशहूर अभी तक हमने पढ़े हैं उस हवाले से थोड़े से आपको मजहूल के वो बताए जा रहे हैं। एक दफ़ा हम इसको कर लेते हैं। जैसे सआला था, उसने सवाल किया, तो सुईला वो सवाल किया जाता है, किया गया, सुईला, ठीक है जी। तो सआला से सुईला, और रज़कू से रुज़िकू, वो रिस्क दिए गए, दिया। और इसी तरह दरबत से दुरीबत, दरबत से दुरीबत, इसी तरह रज़कना से रुज़िकना। अब ये देखिए हाथ की उल्टा करके, रुज़िकना हम रिस्क दिए गए, रज़कना था ना हमने रिस्क दिया, तो रुज़िकना हम रिस्क दिए गए। और काला से कीला, काला उसने कहा, कीला वो कहा गया, ठीक है जी, उसको कहा गया। याखुजु, याखुजु से युखजु, युखजु, यस्कुरु से, यस्कुरु आपने किया हुआ है, से युज़करु, युज़करु। तसअलु से, तसअलु से तुसअलु, तसअलूना से, तसअलूना से तुसअलूना। इसी तरह तरजीउना से तुरजाउना, तरजीउना से तुरजाउना, और तअमुरुना से भी तुअमरुना। तो ये मजहूल के सीगे हैं कुछ जो आपको सिर्फ बताए जा रहे हैं कि आपको पता हो। ये ना हो कि आपके सामने ये फेल आया, आप टेबल से सोचे और आपके अच्छा ये तो शुरू में कैसे पेश आ गया, वहां पे तो ये था ही नहीं, तो या आप उस पर गौर किए बगैर वही तर्जुमा कर दें जो मारूफ वाला है, तो वो ठीक नहीं बैठेगा, ठीक है। ये बी इसका जवाब है। नासर यंसरू का मजहूल, यहाँ से बताइए कौन सा है, ए बी सी डी। हाँ, क्योंकि शुरू में पेश और जेर और मुदारे में पेश और जबर, सो मुसीरा युनसरू, ठीक है जी। तो ये हो गया, दिल्ली पेश आ जाती है लेकिन कीला में बस नहीं आई, बाकी सब में पेश पहले आ जाती है, ये हमने याद रखा। तो रज़कना का मजहूल अभी आपने किया, बताएं क्या है। रज़कना, रुज़िकना,
रुज़िक़ना रुज़िक़ना, ठीक है जी, रुज़िक़ना, ठीक है। तुनसरूना तर्जुमा कीजिए, तुनसरूना। अब ये तनसुरूना नहीं है, तुनसरूना है। बी, सबकी मदद की जा रही है। आप सबकी मदद तुन की है, जा आप ए है। तुनसरूना, ठीक है। पहले क्या था? तनसरूना, तनसुरूना, आप सब मदद करते हैं, करेंगे। अब आप सबकी मदद की जा रही है, लेकिन कौन कर रहा है सब्जेक्ट वो मालूम नहीं है। और नुसिरतु, नुसिरतु, अब ये देखें पहले क्या था? नसरता, नसर, नसरता, नसरतु, नसरतु, मेरी मदद की गई, मदद की गई, मेरी मदद की गई। लेकिन जैसे इशारा ठीक कर लिया ना आप, तो फिर इंशाल्लाह तर्जुमा खुद ब खुद आप ठीक कर लेंगे। हल नुसिरन नास, अच्छा पहले आप जवाब दे लें, फिर मैं किसी से एक को दावत दूंगा कि वो मुझे इसका तर्जुमा भी बताए। हल नुसिरन नास, तो बताएं आप देना ABCD क्या है? सी। वेरी गुड। देखिए थर्ड पर्सन पे रहेगा वही नाम, सी जवाब है सर। अब माना बताएं, कौन बताएगा? हल नुसिरन नास का क्या माना होगा? क्या लोगों की मदद की जाती है? हमने लोगों इंसान की मदद की जाती है। हाँ, क्या लोगों की मदद की गई? तो नाम, हाँ, नुसिरन नास, लोगों की मदद की गई, ठीक हो गया जी। हल तुद आउना, तुद आउना, ठीक है। ये क्या था वैसे? दाआ यद से आपने क्या पढ़ा था? तदऊना। अब ये बन गया डी, चलें, अब ये वही तकरीबन आपका होमवर्क है, ये आप खुद कर सकते हैं। खुलिका का आप सारे का सारा मजहूल खलका का बना सकते हैं। खुलिका, खुलिकु, खुलिकता, खुलिकतुम, खुलिकना, इसी तरह युखलकु में लगाकर आप उसको पूरा कर लेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। चलते चलते अब आप अगले कोर्स के लिए अल्हम्दुलिल्लाह तैयार भी रहिए, अभी से नियत कर लीजिए। जरा चैट बॉक्स में मुझे बता भी दें, एक दफा जुबान से इजहार भी कर दें कि आप सब QC3 कर रहे हैं। मैं इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह सर, एक साल ख्याल आया तो आप ये वक्त जाया ना करें। अब आप ये ना हो 6 माह बाद 3 माह बाद आपको ख्याल आए और फिर आपने इतना वक्त ऐसे गुजार दिया। QC3 आपको अगला मिले ना मिले, और भी अल्लाह ताला आपको लंबी उम्र दे, लेकिन कोई किसी चीज का, तो इसलिए फिर इंशाल्लाह आप सिर्फ 20 घंटे के बाद का एक थर्ड कोर्स जो कर लेंगे ना, QC3 तक मैं कहता हूँ हर मुसलमान लाजमी करे, लाजमी। उससे आगे आप करें तो बहुत ही अच्छी बात है। आप पढ़ते रहे, एंजॉय भी करते रहे, दिलचस्पी भी रहे। 4, 5, 6 तक तो अब है, 7 तक चले जाए आप, लेकिन QC3 जो है ना 1, 2, 3 लेवल, ये आप मस्त अपने ऊपर लाजिम करें। घर वालों को करवाएं, बच्चों को, बड़ों को, हर एक को, तो इंशाल्लाह आपको बहुत ज्यादा जो है ना कुरान में मजा आया करेगा। तो ये अगले ये कहाँ तक है? 3, 4, 5 आगे तक कितना है? ये 7 तक है। पहले जिस दौर में हमने किया था तो QC3 तक होता था। 3 में काफी लंबा कोर्स होता था, वो सारे उसी में 200 घंटे का वो कोर्स था। तो अब जो है वो 20-20 घंटे के करके उसके टुकड़े कर दिए गए हैं। आप लोगों की आसानी के लिए आसानी भी है, आपको एक दिलचस्पी भी रहती है ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस दिलचस्प और बाबरकत सफर को मत रोकिए। आप सबने नियत भी कर ली है। मैं फिर एक दफा कहूँगा, अगर किसी को कोई हेजिटेशन है फौरी निकाल के कहे कि नहीं इंशाल्लाह, क्योंकि अभी से अजर आपको मिलना शुरू हो जाएगा। आपने नियत कर ली तो खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, अल्लाह के फजल से हमने इस लिस्ट में शामिल होते हैं। मैं खास तौर पे आप सबको QC2 वालों का मेरी ये ख्वाहिश है, आप इस वक्त 55 लोग मेरे साथ बैठे हैं इस कोर्स में, गालिबन पता नहीं 200 के से ज्यादा लोग एनरोल हुए थे। 100-150 के करीब शायद एक्टिवली कर रहे हैं जिन्होंने क्विज में हिस्सा भी लिया था, मिड क्विज में। मेरी ये ख्वाहिश है QC2 करने के बाद आप में से हर एक को QC1 का टीचर बन जाना चाहिए। इसका भी इरादा करें, अगर फुल फ्लैग नहीं तो अभी नियत कर लें कि नहीं इंशाल्लाह उसका कुछ ना कुछ हिस्सा, कुछ अल्फाज, कुछ पढ़ाना है हमने लोगों को, ठीक है। सर मुझे सवाल, वो तो अल्लाह के फजल से आगे निकल गए। जी सर, मुझे सवाल करना था, टीचर बनने के लिए कहीं हमें अटेंड करना पड़ते हैं कोर्सेज या घर से ही बैठ के हो जाते हैं?
टीचर बनने के लिए? सिस्टर टीचर बनने के लिए मैं अभी बताता हूँ, मुझे 1-2 मिनट दें। एक तो आप हम फौरी टीचर बना देंगे, आप क्वालिफाई कर देंगे। अभी जैसे QC2 करेंगी तो हमारे साथ आप हमारे AQTs ग्रुप का हिस्सा बन जाए, ठीक है। उसके बाद एक कोर्स होता है यहाँ इस्लामाबाद में, यहाँ पे हमारे बैठे हुए हैं AQTs, अभी पीछे आए भी हुए थे। तो आज माजरत मैं थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लूँगा ताकि हमें ये यहाँ ब्रदर आमिर बैठे हैं जी सर, सिस्टर साइमा भी बैठी हैं। ब्रदर आमिर बताएं जरा शॉर्ट कैसा एक्सपीरियंस था आपका यहाँ के ट्रेनिंग करने का अल्फला में? माशाल्लाह सर बहुत जबरदस्त था। और रख दो कोई क्लास तो रख दो। तो मेरा ख्याल यही है कि की बात कर दिया ना फौरी, फौरन किया था सर, फौरन। दही का तो अल्हम्दुलिल्लाह जल्दी कर लें उतना ही अच्छा। बगैर गुजारा नहीं। ब्रदर आमिर आप भी कोर्स पढ़ा रहे हैं? थैंक यू सर, माशाल्लाह। बस हो गया 7-8। बल्कि इस वक्त जो लोग बैठे हैं उनमें से ब्रदर आमिर कोर्स पढ़ा रहे हैं, ब्रदर इजाज कोर्स पढ़ा रहे हैं, अल्लाह के फजल से सिस्टर साइमा पढ़ा रहे हैं, सिस्टर साइमा वाहिद कोर्स पढ़ा रही हैं, सिस्टर नौरीन है हमारे पास। तो ये देखें, आप लोग भी हिम्मत करें। ये हमारी बहनें, इन्होंने जबरदस्त, हमारी बहन है सिस्टर साइमा बैठी है हमारे साथ, अभी इन्होंने लॉन्च किया कोर्स 27 को, ये बुध वाले दिन, और माशाल्लाह शानदार ऑनलाइन इतने लोग बैठे हुए थे इनके कोर्स में। लिहाजा आप में से हर कोई, मैं आपको ये दावत दे रहा हूँ कि हम आपने कोर्सेज पढ़ाने हैं। QC1 तो आप शुरू कर दें, आप बड़ी एक्सपर्टीज, आपका लेवल बड़ा अच्छा हो गया, उसमें आपको हर तरह की सपोर्ट मिलती है, हर चीज़ मिलती है। तो ये अनाउंसमेंट्स एक दफ़ा देख लें, ये इंशाल्लाह आपका QC2 हो जाता है तो हम और भी इस हवाले से बात करेंगे। आपकी रिवीजन ऑप्शनल है अगस्त 4-5 को। वैसे मैं दावत ये दूंगा सभी आए उस क्लास में और रिवीजन करें ताकि आप अच्छा क्विज दे सकें। होमवर्क लिंक्स 4 अगस्त को बंद होने हैं, उससे पहले सारे कर लीजिएगा। 5 अगस्त वर्कबुक की डेट, फाइनल सबमिशन अगस्त 10 को, उसके बाद कोई सबमिशन एक्सेप्ट नहीं होगी, और क्विज डेट जो है अगस्त 11। अच्छा, वैसे मैं ये कह देता हूँ, तो बाज़ औक़ात आप ऐसी रिक्वेस्ट आती हैं कि फिर वो असूल तोड़ने पड़ते हैं और मुझे बड़ी वो भी होती है, लेकिन एनीवेज आखिर में आज चूँकि कोर्स अपने इख्तिताम को पहुँचा, तो छोटी सी 3 बातें, इस पर ज़्यादा बात करेंगे अगली क्लास में, वक्त लग जाएगा आखिरी बात के हवाले से। एक आपसे ये कहूँगा कि रिपीट कोशिश करें, जितना ज़्यादा आप रिपीट करेंगे, रिवाइज करेंगे, उतना इंशाल्लाह आपको ये पक्का होता जाएगा, ठीक है। टीच, अभी हम बात ही टीच की कर रहे थे, बस ऐसे ही रख दो, मैं मिला लूं। तो सीखे ना पढ़ाना शुरू कर दें, ये एक बेहतरीन तरीका है सीखने का। प्रैक्टिस, खासतौर पे ग्रामर के हवाले से जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, अभी हमने ये नासरा से नुसिरा, नुसिरू, नुसरता, नुसरतु, नुसरतुम, नुसरना, तो जितनी आप प्रैक्टिस कर लेंगे इंशाल्लाह ये और बेहतर हो जाएगा। और आखिरी बात, सर्व कुरान, ये जो किताब है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की, इतनी शानदार किताब है। बहुत सी बातें आपसे पहले इस हवाले से हो चुकी हैं, सिर्फ एक आखिरी बात करते हुए, देखें इंसान जब मुश्किल में होता है ना, कहीं ज़िंदगी में आपको कोई मुश्किल पड़ जाए, आप खुदा न खास्ता कहीं अकेले हों और आपको चोट लग जाए, तो आपकी ख्वाहिश होती है कि मुझे कोई डॉक्टर मिल जाए या कोई ऐसी गाड़ी आ जाए, एम्बुलेंस कोई लेके मुझे फौरी हॉस्पिटल पहुंचे। आप शदीद भूखे हो तो आपकी ख्वाहिश होगी या अल्लाह किसी खाना आ जाए, है ना। और इसी तरह आप किसी और तकलीफ में हो तो आपकी ख्वाहिश होगी ऐसी मेडिसिन मिल जाए जो, दुनिया की कोई तकलीफ, कोई मुसीबत, कोई इमरजेंसी जो है ना, वो रोज़े आखिरत, रोज़े महशर जो है, हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। उस वक्त जो आलम होगा ना, तसव्वुर से हमारे उससे बियॉन्ड है, कि जिसके लिए कुरान ने कहा कि पहाड़ रुई के गालों की मानंद जो है ना। आप सोचें ये तो बड़े बड़े पहाड़, उनका आलम क्या हो जाएगा अल्लाह के खौफ से और उस दिन की हैबतनाकी की वजह से। और उस वक्त आपके पास कोई आकर आपको ये कहे कि मैं तुम्हें बचा सकता हूँ, तो आपको पता है कि कुरान को ये ताकत और ये इज्जत हासिल होगी, और कुरान पढ़ने वाले जो हैं उनके लिए ये होगी कि वो आएगा और आकर आपको कहेगा आ जाओ मेरे साथ। तो इसलिए
اس کی خدمت کیجیے اس دنیا میں بھی. یہ تو چلے انسان ہے, ہمیں دنیا کے مفاد اور وہ چیزیں بھی چاہیے ہوتی ہیں, اللہ تعالیٰ ہماری نیت خالص رکھے, لیکن اس کی برکات آپ اس دنیا میں بھی محسوس کریں گے اس پر عمل کر کے, اور اس سے ہماری زندگیاں بدلنی چاہیے. اگر میں بدلتا نہیں ہوں نا, اگر میرا انداز نہیں بدلتا, میرا اخلاق نہیں بدلتا, اگر میں سوچنے پر مجبور نہیں ہوتا کہ یار یہ میں غلطی کی ہے, تو ہماری زندگی میں یہ تبدیلی لانا چاہیے. اس کی ایسی سروس کیجیے, اس کی ایسی سروس کریں کہ یہ ہمیں بدل دے, مجھے اور آپ کو, پھر ہم والوں کو بدل دے, پھر انشاءاللہ اس معاشرے کو اور اس ملک کو, قوم کو بدل دے. تو آپ کو نظر ہی آ رہا ہے اس ملک کے حالات بھی اس وقت, یہ صرف اور صرف اس قرآن کے نظام سے ممکن ہوگا کہ یہ قوم اور یہ ملک جو ہے وہ صحیح کامیابی اور نجات پائے گا. تو اس کے ساتھ ہی اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو ہمیں توفیق دے کہ ہم سب قرآن کو پڑھیں, سمجھیں, غور کریں, اس پر عمل کریں, اس کو پھیلائیں, اس کو یاد کریں, اس کے نفاذ کے لیے کوششیں کریں. اس سب کی تو ہمیں توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. آمین.